اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور عید کا دوسرا دن میری طرف سے آپ سب کو مبارک۔ اس مبارکباد کے بعد ایک بات آپ تک جو پہنچانی ہے اور جس کے لیے آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، وہ ہے عید قربان پر قربانی کے بعد ہمارے گھروں میں بچنے والا گوشت۔ ہمارے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ ہم غرباء میں گوشت تقسیم کرنے کے بعد، رشتہ داروں میں بانٹنے کے بعد، اپنی فریجز کو، اپنے مختلف جگہوں کو گوشت سے بھر لیتے ہیں اور پھر مہینوں تک ہمارے گھروں میں وہ گوشت محفوظ رہتا ہے۔ کیا ہدایت دی ہے اسلام نے، کیا راہ دکھائی ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں؟ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں ذکر ہے صحیح مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گھروں میں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے، رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ درست ہے یہ بات کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5569 یعنی 5569 نمبر حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے گوشت کی قربانی کا گوشت ہے اس کے حوالے سے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دن سے زیادہ پاس رکھنے سے منع فرمایا۔ وہ لوگ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے آئے اور کہا کہ کیا جو آپ کا حکم تھا پچھلے سال کے لیے، کیا وہی حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ کلو، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور دوسروں کو کھلاؤ، وَادَّخِرُوا، اور اب ذخیرہ بھی کرو، کہ پچھلے سال میں نے تمہیں اس لیے ذخیرہ کرنے سے روکا کہ لوگ مشکل میں تھے، تنگی میں تھے، اور میں چاہتا تھا کہ تمہارے ذریعے تمہارے بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے۔ تو اب کیونکہ ان کے لیے آسانی ہو چکی تو اب تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا اگر کہیں غرباء و مساکین مشکل میں ہوں، آپ کے ارد گرد مسلمان مشکل حالات سے دوچار ہوں، تو جب تک ان کی وہ مشکل دور نہ ہو جائے، ان کی بھوک مٹ نہ جائے، ان کو بھی کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہ ہو جائے، تب تک تو ذخیرہ نہ کرنا ہی مناسب ہوگا۔ لیکن جب ہر طرف یکساں طور پر تقسیم ہو چکا ہو، سب کے لیے آسانی کی راہیں بن چکی ہوں، تو پھر آپ گوشت ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، گھروں میں رکھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ صرف اور صرف 3 دن ہی آپ ذخیرہ کریں، آپ زائد مدت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی مدت کے لیے ہی کیجئے گا کہ جس میں وہ گوشت گل کر، سڑ کر اور باسی ہو کر کہیں خراب ہی نہ ہو جائے۔ کم مدت کے لیے ہی ذخیرہ کیجئے کہ اس میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تازگی بھی برقرار رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔